دنیا میں جنگی طاقت کا تصور ہمیشہ جدید ٹیکنالوجی، مہنگے ہتھیاروں اور سپر پاور ممالک کے گرد گھومتا رہا ہے، لیکن مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے دوران سامنے آنے والے سستے ایرانی ڈرونز نے دنیا میں دفاعی طاقت کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان ڈرونز نے یہ ثابت کیا کہ کم لاگت ٹیکنالوجی بھی بڑی طاقتوں کے لیے سنجیدہ چیلنج بن سکتی ہے۔ ایران نے اپنے کم قیمت ڈرونز کے ذریعے نہ صرف اسرائیل اور امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کے چکے چھڑا دیے، بلکہ خلیجی ممالک کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی دہائیوں سے سخت پابندیوں کی زد میں رہنے والے ایران نے خود کو دفاعی طور پر اتنا مستحکم کیسے بنایا؟ اس نے عالمی جنگی حکمت عملی کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ کیا یہ محض سستی ٹیکنالوجی کا کمال ہے یا اس کے پیچھے ایک طویل المدتی منصوبہ بندی، خود انحصاری اور مسلسل تجربات کی کہانی پوشیدہ ہے؟ اسی پس منظر میں یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایران کا ڈرون پروگرام کب، کیسے اور کن عوامل کے تحت شروع ہوا اور کن مراحل سے گزرتے ہوئے وہ آج اس مقام تک پہنچا ہے۔ خیال رہے کہ ایرانی ڈرونز کا پہلا تذکرہ برسوں قبل اسرائیل کے ساتھ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کی سرگرمیوں سے متعلق فوجی رپورٹس میں سامنے آیا۔ بعد ازاں عسکری ماہرین نے یمن میں حوثیوں کے زیر استعمال ڈرونز کا سرا بھی ایرانی صنعت سے جوڑا۔ تاہم ستمبر 2022 میں دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب یہ انکشاف ہوا کہ ایران روسی فوج کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ حالانکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی جیرینیم 2 یعنی شاہد 136 نامی ڈرونز کی ابتدائی تصاویر یوکرین کے دارالحکومت کی فضا میں منڈلاتے ہوئے منظر عام پر آ چکی تھیں۔ ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران ڈرون سازی کی صنعت کی طرف کیسے آیا؟ ایران میں ڈرون پروگرام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ دفاعی ماہرین کے مطابق 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران پر سخت بین الاقوامی پابندیاں عائد ہونے سے پہلے ایرانی فوج جدید امریکی طیاروں پر انحصار کرتی تھی۔ تاہم انقلاب کے بعد نہ صرف امریکی اسلحے کی فراہمی رک گئی بلکہ تکنیکی معاونت بھی ختم کر دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ جدید طیارے آہستہ آہستہ ناکارہ ہو گئے۔ یہ صورتحال بظاہر کمزوری تھی، لیکن در حقیقت یہی ایران کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئی۔ بیرونی دنیا سے کٹ جانے کے بعد ایران نے خود انحصاری کا راستہ اپنایا، اپنے انجینئرز پر اعتماد کیا اور مقامی سطح پر دفاعی ٹیکنالوجی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی سوچ بعد میں اس کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ مبصرین کے مطابق جنوری 1979 میں جب شاہ محمد رضا پہلوی ملک چھوڑ کر روانہ ہوئے تو اپنے پیچھے ایک ایسی فوج چھوڑ گئے جو اسلحے کے اعتبار سے خطے کی سب سے طاقتور فوج سمجھی جاتی تھی۔ ایرانی فضائیہ اس وقت F-14 ٹام کیٹ، F-4 فینٹم اور F-5 ٹائیگر جیسے جدید طیاروں سے لیس تھی۔ اس دور میں عسکری ساز و سامان کے لحاظ سے ایرانی فوج امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے بعد دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ تاہم شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد ایرانی فوجی قیادت یا تو ملک چھوڑ گئی، قتل کر دی گئی یا قید میں ڈال دی گئی۔ ستمبر 1980 میں عراقی افواج نے ایرانی سرزمین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نہایت خونریز جنگ شروع ہوئی۔ جنگ میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں عراقی افواج کو فضائی برتری حاصل رہی، جبکہ ایران کے پاس نہ فعال طیارے تھے اور نہ ہی مؤثر نگرانی کا نظام موجود تھا۔ اسی مشکل صورتحال میں ایران نے ایک سادہ مگر انقلابی خیال اپنایا کہ چھوٹے ریموٹ کنٹرول طیاروں کے ذریعے دشمن کی نگرانی کی جائے۔ اصفہان یونیورسٹی کے طلباء اور انجینئرز نے محدود وسائل کے باوجود ان ڈرونز پر کام شروع کیا۔ ابتدا میں یہ ڈیزائن نہایت سادہ اور غیر روایتی تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک واضح مقصد اور عزم موجود تھا جو آگے چل کر بڑی کامیابی میں تبدیل ہوا۔ ایرانیوں نے 1981 کے اوائل میں ہی ڈرونز جیسے ان چھوٹے آلات پر کام شروع کیا۔ اس منصوبے کی بنیاد اصفہان یونیورسٹی میں رکھی گئی۔ برسوں کی کوششوں، بار بار کی ناکامیوں اور مسلسل جدوجہد کے بعد اصفہان کی اسی یونیورسٹی ورکشاپ میں نوجوان طلباء ڈرونز کے ڈیزائن تیار کرتے اور پھر خوزستان کے کھلے میدانوں میں ان کے تجربات کرتے رہے۔ ایران کی ڈرون پروگرام کے ابتدائی معماروں میں فرشید نامی ایک سویلین پائلٹ، دوسرا سعید نامی فزکس کا طالب علم اور تیسرا مسعود زاہدی نامی پیشہ ور سونار شامل تھے۔ دفاعی مبصرین کے مطابق جب ان نوجوانوں نے پہلی مرتبہ ڈرون کا اپنا تیار کردہ ابتدائی نمونہ فوجی حکام کے سامنے پیش کیا تو بعض افسران نے اس خیال کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ ماڈل کسی بچے کے کھلونے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔
इसका फ्यूल टैंक एक तिब्बी आईवी बैग था, जबकि इसका फैन या पंखा मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार किया गया था। ताहम 1983 में ईरान ने पहला कामयाब ड्रोन मिशन मुकम्मल किया, जिसमें दुश्मन की पोजीशन की वाज़ेह तस्वीर हासिल की गई। ये कामयाबी एक संग मील साबित हुई और इसके बाद ड्रोन प्रोग्राम को बाकायदा शक्ल दे दी गई। 1983 में महाज जंग से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वही खिलौना तैयारा पहली बार इराकी फौजी पोजीशन के ऊपर परवाज करने में कामयाब हुआ और ईरानी ड्रोन तैयारा वाज़ेह और काबिल इस्तेमाल तस्वीर के साथ वापस लौटा, जिनमें इराकी फौजी तनसीबात साफ नजर आ रही थी। इस कामयाबी के बाद थंडर बटालियन के क़याम और एक बाकायदा ड्रोन प्रोग्राम के आगाज के अहकामात जारी किए गए, जिसके बाद ईरान का ड्रोन प्रोग्राम इस्फहान यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट वर्कशॉप से निकलकर पासदारान इनकलाब के फौजी कमांडरों के जेर निगरानी आ गया। जिसके बाद ईरान ने ड्रोन प्रोग्राम को सिर्फ निगरानी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ड्रोन्स को हमला आवर हथियार के तौर पर भी तैयार करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में महाजिर और अबाबिल जैसे ड्रोन सामने आए, जिन्होंने मैदान जंग में ईरान की सलाहियतों को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। यूं ड्रोन सिर्फ मालूमात हासिल करने का जरिया नहीं रहे, बल्कि बराह रास्त जंगी हथियार बन गए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुनिया में तवील अरसे तक ये तस्वुर गालिब रहा कि जितना महंगा और जदीद हथियार होगा, वो इतना ही ज्यादा मौसर और फैसलाकुन साबित होगा। ताहम ईरान ने इस रिवायती सोच को चैलेंज करते हुए एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की, जिसने जंगी तवाजुन के उसूल ही बदल कर रख दिए। ईरान की हिकमत अमली की बुनियाद एक सादा मगर मौसर ख्याल पर रखी गई। महंगी और पेचीदा टेक्नोलॉजी का मुकाबला सस्ते मगर बड़ी तादाद में दस्तयाब हथियारों से किया जाए। इस नुक्ते नजर के तहत ऐसे ड्रोन तैयार किए गए जिनकी लागत निस्बतन बहुत कम थी, मगर इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से उनका मजमूई असर इंतहाई ताकतवर बन जाता था। मिसाल के तौर पर एक ड्रोन की कीमत तकरीबन $20,000 के लगभग होती है, जबकि इसे तबाह करने के लिए इस्तेमाल होने वाला जदीद दिफाई मिसाइल लाखों डॉलर का हो सकता है। इस फर्क की वजह से जब बड़ी तादाद में ड्रोन्स बैक वक्त भेजे जाते हैं, तो मुखालिफ का दिफाई निज़ाम न सिर्फ तकनीकी दबाव का शिकार होता है, बल्कि इससे माली तौर पर भी शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। इसी हिकमत अमली ने जदीद जंग में एक नए तस्वुर को जन्म दिया, जिसमें दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मगलूब किया जा सके। यूं ईरान ने साबित किया कि कम लागत और बड़ी तादाद का इम्तिजाज भी जंग में फैसलाकुन बरतरी ला सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।